إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم حضرات، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پہلے جو حصہ سورۃ آل عمران کا باقی رہ گیا تھا کل، پہلے اس کی تکمیل ہوئی ہے اور اس کے بعد سورۃ النساء کا کچھ حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پڑھا اور سنا گیا ہے۔ اللہ رب العزت یہ پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ محبت، لگن، دلچسپی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے کی بھی اور قرآن مجید کو سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورت آل عمران مدنی سورت ہے، یعنی مدینہ طیبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے نازل کیا ہے۔ بالخصوص اس کی تقریباً 100 کے قریب پہلی ابتدائی آیات وہ تو سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، جبکہ نجران کا وفد آیا تھا۔ یہ 9 ہجری کا سال عام الوفود تاریخ میں کہا جاتا ہے۔ عام الوفود یعنی وہ سال جس میں اردا گرد سے وفد آئے تھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے، اور یہ دراصل ہوا ہے فتح مکہ کے بعد۔ فتح مکہ 8 کو ہوا ہے اور اسی وقت ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ فتح ہو گئی ہے اور اب لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ فوج در فوج آپ کی خدمت میں اردا گرد سے پہنچیں گے اور آپ کے دستے حق پرست پر ایمان کو قبول کریں گے۔ چنانچہ اگلے ہی سال یہ پورا سال اکثر و بیشتر نبی علیہ السلام کی طرف اردا گرد سے وفود آئے اور ان وفود میں نجران کا ایک عیسائی وفد بھی تھا جو نبی علیہ السلام سے مذاکرہ اور نبی علیہ السلام سے تبادلہ خیال کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ تو اس کے آنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ابتدائی تقریباً 100 کے قریب آیات مبارکہ جو ہے نا وہ نازل فرمائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ صورت آل عمران کے نام سے اس لیے معروف ہے کہ اسی صورت میں ایک آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 34 میں یہ بات فرمائی ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منتخب کیا، آدم علیہ السلام کو چنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس میں اللہ ذوالجلال نے روح پھونکا اور انہیں مسجود ملائکہ بھی بنایا۔ پھر ان کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد آل ابراہیم، اور آل ابراہیم میں یہ سارے بنی اسرائیل بھی آتے ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آل ابراہیم ہی میں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 اولاد تو اور بھی تھی، لیکن ایک بڑی اولاد، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور چھوٹے حضرت اسحاق تھے۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضرت اسحاق کی اولاد میں یہ سلسلہ بنی اسرائیل کا جو ہے، انبیاء کا یا بنی اسرائیل کا، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ وابستہ ہے۔
اور ان میں بھی خاص طور پر آل عمران کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ عمران دراصل تاریخ میں دو مردوں کا نام ہے، ایک حضرت کہنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا، اور ایک حضرت مریم صدیقہ کے والد کا، حضرت مریم صدیقہ کے والد کا۔ یہ عمران دو جو ہے نا تاریخ میں موجود ہیں، لیکن یہاں جو آل عمران مراد ہے، اس سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں، جن کو اللہ ذوالجلال نے اولاد عطا فرمائی، اور ان کی والدہ نے بھی اللہ ذوالجلال والاکرام سے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے بیٹا اگر اللہ آپ عطا فرما دیں، میں تو تیرے دین کی خدمت کے لیے، تیرے معبد خانے کی خدمت گزاری کے لیے اپنے اس بیٹے کو وقف کر دوں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا دینے کی بجائے بیٹی عطا فرما دی، اور والدہ نے یہ کہا کہ مولا میرا تصور تو کچھ اور تھا، لیکن نتیجہ تو بہرحال آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ لڑکی اور لڑکا دونوں میں بڑا فرق ہے، لیس الذکر کالانثیٰ، مرد کے مقابلے میں عورت جو ہے نا وہ بہرحال وہ پوزیشن نہیں رکھتی جو ایک مرد کی پوزیشن ہوتی ہے۔ آج کے دور میں تو ہماری پوزیشن اس سے برعکس بنتی چلی جا رہی ہے۔ آج ہر دور، ہر مرحلے میں، ہر جگہ میں، ہر مقام پر ہم عورت کو نمائندگی دیتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ جو خاتون خانہ تھی، اس خاتون خانہ کو ہم نے خاتون بازار بنا دیا ہے، بلکہ خاتون فروختی بنا دیا ہے، فروختنی بنا دیا ہے۔ ہر جو چیز بھی فروخت کی جاتی ہے اس پر مرد کی بجائے عورت کی تصویر لگائی جاتی ہے، یعنی بے حسی کی اور بے غیرتی کی انتہا ہو چکی ہے۔ ہر مرحلے میں مرد کی بجائے عورت کی تصویر جو ہے وہ لگا کے اپنی اشیاء کو ہم فروخت کرتے ہیں، اور یہ ساری نقالی ہے یورپ کی۔ انہوں نے تو اب یہ آزادی دے کے مزہ چکھ لیا، اب ہم مزہ چکھنے کے درپے ہیں، ہم اس کی درپے ہیں، اور یہ ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ اس آزادی کے نام پر پھر بالآخر نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ جیسے وہاں نتیجہ نکل رہا ہے، یہاں بھی نتیجہ وہی نکلے گا جو وہاں نکل رہا ہے۔ بے حیائی عام ہوگی، طلاق کی شرح عام ہوگی، خلا کی شرح عام ہوگی، حتیٰ کہ خودکشیوں کی واقعات وہ بھی عام ہوں گے۔ یہ صرف اسی کا نتیجہ ہے۔ خیر بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مریم صدیقہ عمران کو اور ان کی والد اہلیہ کو یہ بیٹی عطا فرمائی، اور اسی بیٹی سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی مثال خود اللہ ذوالجلال نے بیان فرما دی ہے کہ عیسیٰ کی علیہ السلام کی مثال اس طرح سمجھو جس طرح کہ آدم علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے تو آدم علیہ السلام کا تو نہ باپ تھا اور نہ ہی ماں تھی، کچھ بھی نہیں، مٹی سے اللہ ذوالجلال نے انہیں پیدا کیا۔ اللہ جس کو جس طرح چاہے پیدا کر دے، بڑھاپے میں چاہے پیدا کر دے، جوانی میں نہ دے، بڑھاپے میں عطا فرما دے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ابتدائی آیات اور ان میں حضرت مریم صدیقہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سارا تذکرہ اسی وفد کے آنے کے تناظر میں ان کی اصلاح، ان کے عقائد کی خرابی اور ان کو صحیح دعوت دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ سورت کی ابتدا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اللہ اکبر۔ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کیوں معبود نہیں؟ اس لیے کہ حی وہی ہے اور قیوم وہی ہے۔ ظاہر بات ہے زندہ تو اللہ ہی ہے، اور ہر ایک کو زندگی اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ زندہ ہے، اس کی یہ صفت ذاتی ہے، باقی جتنے زندہ ہیں ان کی زندگی اللہ کی عطا ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے، عطا زندگی عطا فرمائی۔
اور جب اللہ ذوالجلال والاکرام چاہتے ہیں اپنی اس مخلوق سے یہ زندگی چھین لیتے ہیں، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اور قیوم وہ جو قائم بالذات ہو، قیوم جو قائم بالذات ہو، جس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہ ہو، کسی کے سہارے کی ضرورت نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہی قیوم ہیں، باقی جتنے بھی ہیں وہ عبد القیوم ہیں۔ بات سمجھے، وہ سب عبد القیوم ہیں، قیوم نہیں ہیں۔ اور باقی جتنے بھی ہیں وہ انبیاء ہوں، وہ صلحاء ہوں، وہ شہداء ہوں، وہ صالحین ہوں، جتنے بھی ہیں ان کو سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ بادشاہ ہوں، وہ فقیر ہوں، جو بھی ہو اس کو سہارے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کو کسی کی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سہارا دیتے ہیں، ذریعہ سہارا بناتے ہیں، تو انسان اس زندگی کو گزارتا ہے، انسان اس زندگی کو گزارتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت سہارا نہ دیں، والدین کے لیے اولاد سہارا بنتی ہے، والدین کے لیے اولاد سہارا بنتی ہے۔ ایک تنہا آدمی وہ اپنی پارٹنر شپ پر کاروبار کرتا ہے تو وہ پارٹنر حضرات اس کے سہارا بنتے ہیں۔ ایک حکمران ہے، وہ سارے فرائض، ساری ذمہ داریاں پورا نہیں کر سکتا، اسی لیے آپ جانتے ہیں یہ ملک میں کتنی وزارتیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہو، وہ سارے کام نپٹا نہیں سکتا، وہ ہر محکمے اور ہر ضرورت کے لحاظ سے یہ وزراء تقسیم کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں۔ تنہا کوئی بھی کام سر انجام نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ فرعون ہو، نمرود ہو، جو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ بھی اپنے آپ کو بے سہارا سمجھتا تھا جس وقت کہ حامان کو اپنا معاون اور مددگار نہ بناتا، اس کو مدد کے لیے گاہے بگاہے کہتا کہ یہ کرو، یہ کرو اور یہ کرو۔ اسی کو کہا تھا کہ جناب ایک بہت بڑا منار بناؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس مینار پر، کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں کہ اللہ آسمانوں پر ہے، میں موسیٰ کے الہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے بھی از خود نہیں بلکہ اپنے زیر دست جو تھے ان کو کہا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا بھائی کہ انسان دنیا میں جو بھی ہے یا مخلوق پوری کی پوری بلا استثناء، وہ از خود کچھ کام اپنی زندگی سے متعلقہ تنہا سر انجام دینے پہ قادر نہیں ہیں۔ یہ شان صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ہے جو قائم بالذات ہے، اس کو کسی سہارے کی، کسی تعاون کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ جب چاہتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا اراد بشیء ان یکون لہ کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے، اپنا پیغام دینے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ کی دعوت دی، اپنی دعوت انبیاء نے بھی نہیں دی، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام نے دعوت کس کی دی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی دی ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے بڑے بزرگوں میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ملفوظات چھپے ہیں۔ ملفوظات میں وہ فرماتے ہیں، وہ ان کے خطبات پر مشتمل ہے، دراصل خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ بندوں کو اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ وہ بندوں کو کس کی دعوت دیتا ہے؟ اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ جو منافق ہوتا ہے وہ اپنی دعوت دیتا ہے یا اپنے جیسے مخلوق، دوسرے مخلوق کی دعوت دیتا ہے۔ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ اللہ کی دعوت دیتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی دعوت نہیں دیتا۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات طیبہ پڑھیں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک، یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام اسی اللہ الحی القیوم کی دعوت دیتے رہے، جو زندہ ہے، قائم بالذات ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا ہے نا سورۃ بقرہ میں، آیت الکرسی میں بھی یہی ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اسی سے یہاں بھی آغاز ہوا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق، کہ آپ پر یہ کتاب ہم نے حق نازل کی ہے، اس میں کوئی ریب نہیں۔ جس طرح ابتدا بقرہ میں کہا فرمایا تھا لا ریب فی، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہاں وہی مفہوم ان الفاظ سے ادا کیا ہے، نزل علیک الکتاب بالحق
مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، یہ جو پہلی کتابیں اس سے نازل ہوئی ہیں یہ کتاب ان کی تصدیق کرتی ہے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، صحائف ابراہیم اللہ کی کتابیں ہیں۔ جس طرح وہ اللہ کی کتابیں ہیں اسی طرح یہ قرآن مجید بھی اللہ ہی کا نازل کیا ہوا ہے، میرا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ میرا کلام نہیں ہے، اس کو اللہ نے نازل کیا ہے جبرائیل امین کے ذریعے۔ فرمایا مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اور یہ کس لیے کتابیں نازل کی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ ابتداء میں بھی یہی کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہاں بھی یہی فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور یہاں بھی اس کے نزول کی حکمت کے یہ بیان فرمائی ہے یہ کتاب کس لیے ہے؟ کتاب ہدایت ہے، لوگوں کو کی رہنمائی کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کے آگے جا کے پہلے تو یہ بات ارشاد فرمائی، عیسائیوں کو مخاطب بھی کیا، اور عام بھی یہ دعوت ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ یہودیت دین اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، عیسائیت نصرانیت اللہ کے ہاں دین نہیں ہے، اللہ کا دین اسلام ہے، اور اس اسلام ہی کی پیروی حضرت نوح بھی کرتے رہے، حضرت ابراہیم بھی کرتے رہے، اور دوسرے انبیاء بھی کرتے رہے، اور اسی اسلام کی دعوت یہ میرے نبی محمد رسول اللہ دے رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ اور یہاں یہ بھی دیکھیے کہ سورۃ بقرہ میں نصارہ اور یہودیوں کا یہ بات نقل ہوئی ہے سورۃ بقرہ میں۔ وہاں انہوں نے کہا تھا، وہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی وہاں تو جو جواب دیا یہاں یہ جواب دیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کے ساتھ محبوبیت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر سن لو اس کا ایک ہی دروازہ ہے، اور اس کی ایک ہی راہ ہے، اور وہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور تابعداری۔ یہ جو تم نے دعوے کر رکھے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، یہ تمہارا دعویٰ خالی جھوٹا ہے، صرف دعوے پر مبنی۔ اسی آگے آیت کے اللہ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، یہ سن لو کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت تم نہیں کرو گے، یہاں یہ بات قابل غور ہے۔ اللہ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ جس طرح اللہ کی اطاعت بھی ذات ہے، اسی طرح رسول کی اطاعت بھی ذات ہے، لیکن یہ رسول کی اطاعت اللہ رب العزت کی اطاعت اور اللہ رب العزت کے حکم سے ہے، کیونکہ اسی صورت آگے سورۃ النساء میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں کو بھیجا ہے تو یہ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اس لیے بھیجا ہے کہ رسولوں کی اللہ کے حکم سے تابعداری کی جائے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری یہ دونوں کیا ہیں؟ مقصود بھی ذات ہیں۔ آج لوگوں نے بہت سی باتیں بنائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بجائے۔ وہ کہتے ہیں رسول کی اطاعت نہیں، محمد رسول اللہ کی اطاعت نہیں، بلکہ اس سنت کی جو سنت متوارثہ ہے اس کی تابعداری ہے، جو سنت متوارثہ ہے، اور جو سنت ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی، یہ غامدی کی فکر ہے، جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے وہی سنت محمدی بھی ہے، اور وہی سنت کی پیروی ہمیں کرنے کا حکم ہے۔ بھائی سوچنے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بلا شبہ اللہ نے اس کا حکم فرمایا ہے، لیکن یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی بایمانہ کہ ابراہیم جد الانبیاء ہیں اور توحید کے سب سے بڑے علم بردار ہیں، اور توحید ہی کی تابعداری کے لیے اللہ ذوالجلال نے نبی علیہ السلام کو اس سے فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔
جو ابراہیم ما کانا ابراہیم و یہودیوں ولا نصرانیوں ولیکن کانا حنیفا مسلما وما کانا من المشرکین، ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا نہ مشرک تھا، بلکہ ابراہیم کیا تھا؟ اللہ کا فرما بردار تھا، اللہ وحدہ لا شریک کا فرما بردار تھا۔ اور یہی حکم پھر نبی علیہ السلام کو ابراہیم کی اس روش اور اس پیروی اور اس کہنا چاہیے کہ تسلیم و رضا کی جو خو انہوں نے پیدا کی، جس کی بنیاد انہوں نے رکھی، اسی کا حکم تابعداری کا اللہ ذوالجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ آپ کے بعد نہ ابراہیم علیہ السلام، نہ موسیٰ علیہ السلام، نہ عیسیٰ علیہ السلام، اب پیروی ان کی نہیں ہے، اب پیروی تمام تر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تمام تر پیروی کس کی ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، بہت جگہ پر یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہودیوں کو بھی اسی صورت میں، یہودیوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخاطب ہو کے یہ بات فرمائی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اے اہل کتاب آؤ ایک بات پر جمع ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان قدر مشترک ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ دوسروں کو رب، دوسروں کی تابعداری، دوسروں کی پیروی، دوسروں کی عبادت یہ چھوڑ دیں، دوسروں کی پیروی اور ان کی عبادت چھوڑ دیں، بلکہ کس کی عبادت کرو؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک۔ یہ ہے دعوت مشترکہ، بات سمجھیے، یہ ہے دعوت مشترکہ۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ یہ دعوت مشترکہ نہیں ہے کہ اگر وہ عیسائی حضرات مثال کے طور پر وہ 25 دسمبر منائیں تو ہم جا کے ہم بھی ان کے ہم نوا بن کے ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاذ اللہ ثم استغفر اللہ ان کی ولادت کا کیک کاٹیں۔ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا، اللہ کا بیٹا سمجھ کے ان کا کیک کاٹتے ہیں۔ اب ہم عیسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھ کے کیک کاٹ رہے ہیں؟ اور ہم یہ سبق یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جناب باہمی آپس میں قرابت، آپس میں ملاقات، آپس میں کیا ہے؟ یکجہتی، اس کا اظہار ہے۔ او بھائی، یکجہتی کا اظہار یہ نہیں ہے کہ کفر کو اختیار کر لیا جائے، یا اسی طرح ہولی کے مقام پر ہندوؤں کا ایک دن آتا ہے تو ہم بھی جناب کندھے پر رنگین کپڑے ڈال لیں اور ان کے اس عید کے دن کو منانے کے لیے ہم بھی ان کے ہم نوا بن جائیں۔ سکھ آئیں، وہ اپنے اپنے مرشد گرو نانک کے جنم دن پر وہ آئیں اور ہم ان کے ہم نوالا اور ہم پیالہ بن جائیں۔ یہ اسلام اجازت اس کی نہیں دیتا، اسلام اجازت اس کی نہیں دیتا، بلکہ فتاوی عالمگیری میں اور علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح فقہ اکبر میں انہوں نے تو یہاں تک دیا ہے کہ غیر مسلموں کے اس طرح مذہبی دن پر دکان اپنی لگانا کہ لوگ وہاں سے خرید و فروخت کریں، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے من کسر سواد قوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کے ساتھ کہ ان کے افراد کے ساتھ مل کے ان کی کثرت کا موجب بنتا ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ اس لیے ان کے میلوں ٹھیلوں میں مسلمانوں کی شراکت اور مسلمانوں کی اس قسم کی رواداری، اس کی اجازت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام نے نہیں دی۔ اسلام نے جو دعوت دی ہے یکسانیت کی، وہ یہ ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ لیکن اس کلمے تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، یہ تو کلمہ ہم نے آپس میں نزاعی بنا لیا ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصل میں قدر مشترک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں پھر آگے جا کے یہ بات بتلائی ہے
کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ رسول کی تابعداری کرو، یہ ایسے نہیں کہہ رہے، ہم نے تو انبیاء سے اس بات کا عہد لیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ہم نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہیں نبوت دے دی جائے، تمہاری امتی ہوں، تمہارے زندہ باد کے نعرے بھی لگ رہے ہوں، تمہارے امتی تمہارے ساتھ ہم نوا ہوں، لیکن پھر وہ نبی آ جائے تو تمہاری امت، تمہاری نبوت موقوف، تمہارے زندہ باد کے نعرے موقوف۔ اب زندہ باد کا نعرے لگے گا صرف کس کا؟ حضرت محمد رسول اللہ کا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے بھی اس کو ماننا ہے، ان کو ماننا ہے، اور تم نے بھی اس کی پیروی کرنا ہے۔ اب تمہاری پیروی کی نہیں، بلکہ کس کی پیروی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہاں یہ بھی اسی صورت میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا، اور یہ اس وفد کے سامنے یہ ساری آیتیں پیش کی جا رہی، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ۔ یہ بھی سن لو کہ اسلام کو چھوڑ کے جو بھی دین تم اختیار کرو گے، اس کا نام نصرانیت رکھ لو، اس کا نام یہودیت رکھ لو، اس کا نام صابیت رکھ لو، اس کا نام ہندو مت رکھ لو، اس کا نام تم سکھ مت رکھ لو، جو بھی رکھ لو، اللہ تعالیٰ کے ہاں تم سرخرو نہیں ہو سکو گے، اللہ کے ہاں تم سرخرو نہیں ہو سکو گے۔ مَن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ اللہ کوئی دین قبول نہیں کرے گا، اس لیے اسلام کو قبول کرو، اسی پہ تمہارا مرنا اور اسی پہ تمہارا جینا ہونا چاہیے۔ اور پھر اس صورت میں واقعہ احد کا بھی اللہ ذوالجلال نے بعد میں ذکر کیا ہے، اور احد کے بعد حمراء الاسد میں جو کفار نے کردار ادا کرنا چاہا تھا، اس کے تعاقب کے لیے صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری میں جو کردار ادا کیا، اللہ ذوالجلال نے اس کی تعریف کی ہے، اس کی تعریف اور ثنا کی ہے کہ اس حالت میں کہ جو کٹے پھٹے تھے، گھر گھر ماتم کدا بنا ہوا تھا، اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کل احد میں میرے ساتھ شریک تھے کفار کے تعاقب میں، تم اس وہی نکلے، کوئی اور نہ نکلے۔ حالانکہ کتنا نازک مرحلہ ہے، کتنا مشکل مسئلہ ہے، لیکن صحابہ کرام نے کوئی لیت و لال نہیں کہا، حضور ہم زخمی ہیں، حضور ہمارے تو فلاں فلاں شہید ہو چکے ہیں، گھروں میں سارے ہم افسردہ ہیں، کیسے آپ کے ہمراہ جائیں، کوئی اس قسم کا ہیلا نہیں ڈھونڈا، بلکہ فوراً اگلے ہی روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں کفار مکہ کی تعاقب میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پیش قدمی کی، جن کی تعریف اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی۔ پھر جس طرح سورۃ بقرہ کا اختتام دعا پر ہوا ہے، یہاں سورۃ آل عمران کا اختتام بھی دعا پر ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ان صورتوں میں دعائیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دعائیں ہم مانگتے بھی ہیں، طلب کرتے بھی ہیں، وہ دعائیں اللہ تعالیٰ ہماری قبول فرمائے، ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کا سچا فرما بردار بنائیں، اور توحید کا علم بردار اللہ تعالیٰ ہمیں علم بردار بننے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔